آج سے کچھ روز پہلے پاکستان کا وزیر اعظم شہباز شریف کہہ رہا تھا کہ میں نواز شریف کو وصول کرنے ایئرپورٹ جاؤں گا. نواز شریف تو نہیں آئے گا, وہ جو وصول کرنے والا ہے وہ بھی نہیں آئے گا. پاکستان کی سیاست, پاکستان میں طاقت یہ لمحوں کی دیر ہوتی ہے کہ جس طاقت کے بلبوتے پہ آپ اچھل رہے ہیں یہ لمحوں میں ان کو مل جاتی ہیں جن کو عوام دیتی. سینکڑوں ایف آئی آر کی گئی جن لوگوں نے کیے ہیں. اگر میں نے زیادتی اور قانون توڑا ہے تو اس ایف آئی آر کو ہم کبھی ڈیفینڈ نہیں کریں, لیکن اگر آپ نے مجھے توڑنے کے لیے کی, میرے ساتھ جبر اور زیادتی کرنے کے لیے کی, اس ایک ایف آئی آر کا انشاءاللہ ہم پوچھیں گے, قانون آپ سے پوچھے. یہ پاکستانیوں کی قسمت نہیں ہے کہ جب بھی جس کا موڈ جس کی مرضی چاہے ایڈونچر کرے اور قانون کو اور آئین کو ایبروگیٹ کرے. آپ نے راستہ بنا لیا ہے آئین کشی کی. آپ نے پاکستانیوں کو اور پاکستانیوں کے دستور کو, ان کے شعور کو, ان کے جمہور کو آپ نے بار بار پاؤں تلے روندا ہے. آج پاکستانی مہنگائی سے فائٹ کر رہے ہیں, بدامنی سے ہم لڑ رہے ہیں. پیٹرول آج پھر آپ نے 25-26 روپے مہنگا کیا. آپ کی فارن پالیسی کولیپس ہے, آپ کی معیشت دگرگوں ہے. پاکستانیوں کے پاس کیا چھوڑ دیا آپ نے؟ یہ ہمارا مستقبل نہیں ہے. یہ زندگی جو دوزخ بنی ہوئی ہے, یہ دوزخ میں جینا ہمارا مقدر نہیں ہے. ہمارے پاکستانیوں کا بھی حق ہے کہ قانون کا تحفظ ان کو حاصل ہو. ہمارا بھی یہ حق ہے کہ ہماری عدلیہ آزاد نہ ہو, ہماری عدلیہ میں ایسے بے توقیر جج نہ بیٹھے ہو جن کے مکروہ چہرے آج ہم دیکھ رہے ہیں. تو لہذا پاکستان کو ان برائیوں سے پاک کرنے کے لیے, ان برے لوگوں سے پاک کرنے کے لیے وکلا نے اور پشتونوں نے مل کے اپنا کردار ادا کرنا ہے. اور یہ ہم اپنے آنے والے نسلوں کے لیے فائٹ کریں گے. ہمارے بچوں کا مستقبل, کینیڈا میں رہنے والے, فرانس میں رہنے والے, چائنا میں رہنے والے, جاپان میں رہنے والے, تائیوان میں رہنے والے اور انگلینڈ میں رہنے والے بچے, وہ سیکیورٹی ان کی ہو, ان کی تعلیم فری ہو, ان کی صحت فری ہو, وہاں پہ حق ہو, انصاف ہو. کیوں کر یہ میرے بچوں کا حق نہیں ہے, پاکستانیوں کے بچوں کا حق نہیں ہے؟ اگر کوئی نہیں دے رہا ہے تو دین یہ کہتا ہے کہ اپنا حق ہم نے یہ حقوق چھیننے ہوں گے. بہت ہو گیا, بہت ہو گیا. وکلا کی تحریک جب بھی مومنٹم پکڑے گی, میری استدعا ہے یہ پیغام پلا دو اپنے وکلا میں, اپنے قبائل میں. یہ وقت گزر جائے گا, یہ امتحان ہے ہمارا. اگر ہم اس وقت کھڑے نہ ہوئے, یاد رکھو, اور بالخصوص پشتون وکلا کھڑے نہ ہوئے, تو تاریخ یہ کہے گی کہ ان پشتونوں کے اخلاف جن کے اسلاف نے فرنگیوں کو شکست دی, سکھوں کو شکست دی, روسیوں کو شکست دی, ان کے اخلاف یعنی ہم اور آپ بزدل تھے. کم از کم مرنا ہم پسند کریں گے, بزدلوں کے صفوں میں ہم نہیں کھڑے ہوں گے. پاکستان میں آپ کی کرنسی 1 ٹکا 3 کے برابر ہو گئی. آپ معاشی میدان میں ناکامی کو چھو رہے ہیں, ڈیفالٹ کے سرحانے پہ ہیں. فارن پالیسی آپ کی کولیپس کر چکی ہے. ملک کے اندر افراتفری اور تباہی الملوکی ہے. پاکستانیوں نے وہ دور دیکھا جو پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا. خواتین کو گھسیٹنا, اور وہ بھی خیبر پختونخوا میں, یہ ہم نے پہلی دفعہ دیکھا, اور وہ بھی سیاسی مقاصد کے لیے. بچوں کو اغوا کرنا, لوگوں کو مہینوں اب سے بے جا میں رکھنا, 3 ایم پی او کے نام پہ فسطائیت کا بازار گرم کرنا, پرچوں پہ پرچے اور انسداد دہشت گردی کے پرچے, اینٹی کرپشن کے پرچے, ایف آئی اے کے پرچے. پاکستان تحریک انصاف سے وابستہ ایک شخص کو آپ نے نہیں چھوڑا, ان کے خاندانوں کو آپ نے نہیں چھوڑا, اور آپ نے ظلم و جبر کا وہ بازار گرم کیا. ایسی شیطانیت کا رقص آپ نے برپا کیا کہ شاید جو ہوا اور جو ہو رہا ہے اس کو دیکھ کے حیوان یا شیطان خود بھی حیران ہو کہ یہ انسان ہم سے کتنے آگے نکل گئے. اور جب خوف پھیلا اور لوگوں کو ڈرایا گیا, اور پاکستان میں ڈر کا جو افریت تھا وہ پورے پاکستانیوں کے دماغوں میں سما چکا تھا. اگر باریں اپنے وقت پہ اٹھتی, 9 مئی کے ساتھ اٹھتی, تو پاکستان میں ان طاغوتی طاقتوں کی اتنی جرت نہ ہوتی کہ پورے پاکستان کو یرغمال بناتے. ان کی اتنی طاقت نہ ہوتی کہ پورے قوم کے گلے پہ ہاتھ ڈالتے. دیر آیت درست آیت کے مصداق
آج بھی قوم کی نظر وکلا کی طرف ہے. قوم کی نظریں جو ہیں وکلا کی طرف ہیں، کیونکہ آپ اور میں جانتے ہیں کہ جج، پولیس افسر، فوجی، ایجنسی اہلکار قانون میں کہاں پہ کڑے ہیں. کس کو ہاتھ ڈالتے ہیں تو اس کے ہاتھ ڈالنے کے پیچھے قانون کی کتنی طاقت ہے اور یا کتنی لاقانونیت ہے. اس قانون کے پیشے نے ہمیں سمجھایا ہے، ہمیں پڑھایا ہے کہ وکیل لاقانونیت کے آگے سر نہیں جھکاتا ہے. اگر لاقانونیت ہے تو وکیل اپنا سر تو توڑ سکتا ہے، لاقانونیت کو پنپنے نہیں دیتا ہے. پاکستانیوں کی امیدوں کے محور ہیں آپ، مظلوموں کی آواز ہیں آپ ہی وہ لوگ ہیں جو اٹھ کے کڑے ہو کے ببانگ دہل یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نہیں مانتے ہیں ظلم اور جبر کے ان ضابطوں کو، ہم نہیں سر جھکاتے ہیں آپ کے ان فستائیت کنڈوں کے آگے. کون بتائے گا؟ اللہ نے آپ کو جرت دی ہے، اللہ نے آپ کو قانون کے علم سے روشناس کرایا ہے. وہ آپ ہی ہیں جنہوں نے اٹھنا ہے. اور پھر میں کیا کہوں، آپ تو پشتون ہیں. یہ جب ڈر پھیلا اور وہ وقت تھا کہ ہم وکلا کی 2 یا 3 آوازیں تھی جو پاکستان میں گونج رہی تھی، اور وہ وقت تھا انہوں نے کوئی طریقہ ایسا نہیں چھوڑا ڈرانے کا، دمکانے کا، خوار کرنے کا، ذلیل کرنے کا. لیکن یہ جو زندگی ہے یہ سن لیں، پیدا ہونا، کھا پی کے مر جانا، یہ زندگی اگر کوئی زندگی ہے تو ایسی زندگی پہ میں لعنت بیچتا ہوں. زندگی وہ ہے کہ آپ جب اس مقام پہ پہنچیں، جب آپ قانون اور قانون کے پیشے سے قانوندان کی حیثیت سے شناخت، تو یہ آپ کا فرض ہے، آپ کے بچوں کے واسطے، آپ کے مذہب کے واسطے. قرآن کہتا ہے، قرآن کریم کہتا ہے کہ آپ نے شہادت نہیں چھپانی ہے، ولا تکتموا الشہادۃ. اور عربی کا مقولہ ہے کہ الحر حر ومیسع الدر، انسان ماں کے پیٹ سے آزاد پیدا ہوتا ہے. پھر یہ کون ہوتے ہیں ہماری حریت کو، ہماری آزادی کو چھیننے والے، دبانے والے؟ میں وکلا اور بالخصوص پشتون وکلا کو یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ اگر ڈر جو ہے، جو ایک ذہن کی کیفیت ہے، کس چیز کا ڈر؟ پکڑے جانے کا ڈر، جیل کا ڈر، بچوں کا ڈر یا مرنے کا ڈر. یہ اعلان ضرور کرتے ہیں کہ جس سول سرونٹ نے، جس پولیس آفیسر نے ناجائز مقدمے درج کیے، لوگوں کے گھروں میں گھسا، اختیارات کا ناجائز استعمال کیا، قانون کے تحت وہی ہتھکڑیاں جو آپ نے ہمارے ورکر کو پہنائی اور گھسیٹا، قسم اٹھاتا ہوں کہ انہی ہتھکڑیوں میں آپ کو ملبوس کریں گے. قانون کی لاٹھی آپ پہ پڑے گی. یہ نہ سمجھنا کہ وقت گزر جائے گا اور لوگ آپ کو بھول جائیں گے. ہر ضلع میں جتنے ایف آئی آر ہیں، جتنے ورکر اریسٹ ہوئے ہیں، جتنے لوگوں کے کاروبار بند کیے گئے ہیں، تمام تفاصیل کو ہم اکٹھا کر چکے ہیں. کم از کم مرنا ہم پسند کریں گے، بزدلوں کے صفوں میں ہم نہیں کھڑے ہوں گے.